نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب و مواقیت الصلاۃ، باب نمبر 14، باب اسم من فاتت ہو صلاۃ العصر۔ باب ہے اس سلسلہ میں کہ جس کی عصر کی نماز ضائع ہو جائے اسے کیا گناہ ہوگا۔ عصر کی نماز میں سستی کرنے والے کے لیے کیا وعید ہے، کتنا گناہ ہے، اس کا تذکرہ۔ لفظ فاتت اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ تاخیر نماز کو ادا تو کی، پڑھا تو ہے اس نے، لیکن وقت کے اندر نہیں، وقت کے نکلنے کے بعد ہے، اور بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو اس کے وقت کے نکلنے کے بعد پڑھنا، جس کو قضا کہا جاتا ہے، کہ یہ بھی انسان کی ایک سستی اور کوتاہی ہے اللہ کی عبادت میں، تو یہ ایک جرم ہے، غلطی ہے۔ ہاں البتہ اگر شرعی عذر ہے، نیند یا نسیان یا اس طرح کی کوئی اور مجبوری ہو جائے تو وہ تو الگ بات، بلا وجہ یہ سستی اور غفلت یہ برداشت نہیں ہے۔ تو عصر کی نماز خصوصی طور پر جس کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ عام طور پر اس نماز کے اندر یہ غفلت سستی ہو جاتی ہے، کیونکہ رات آنے والی ہوتی ہے، دن کے کئی جو کام نمٹانے والے جو ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، خصوصاً ذمہ دار حضرات اپنے کھیتی باڑی میں، مال مویشی کے چارے میں، لانے لے جانے میں مصروفیت زیادہ ہوتی ہے۔ دیگر لوگ بھی جو اپنے گھروں کی طرف پہنچنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، تو اس نماز کے اندر تھوڑی سی سستی اور غفلت ہوتی ہے، اس لیے اس پر خصوصی تنبیہ کی گئی۔ حدیث نمبر 552، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک النافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذی تفوت صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی تفوت صلاۃ العصر، جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے، یعنی اصل وقت سے رہ جائے، فکأنما وتر اہلہ ومالہ، گویا کہ ہلاک کر دیا گیا اس کا اہل، اس کا مال۔ اہلہ ومالہ یہ رفعی حالت میں اور نصبی حالت میں دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ عصر کی نماز جس کی ضائع ہوگی، اس کا اہل اور اس کا مال گویا کہ ضائع ہو گیا۔ اب تھوڑا سا تصور لائیں کہ ایک آدمی کوئی ایسی تباہی اور بربادی اور ایسی کوئی آفت آئے کہ جس کے اندر اس کی پوری زندگی کا سرمایہ بھی بہہ جائے، اس کی اولاد، اس کا خاندان، اس کے تمام رشتہ دار وہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں، اکیلا تنہا بچے، اب اس کی کیسی زندگی ہوگی اور کیسا غم اور پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ اس کی ایک صورتاب موجودہ سیلاب کے اندر بھی جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی دیکھ سکتے ہیں، جن کی تمام جائیدادیں بہہ گئی، اور سال ہا سال زندگی بھر جن مکانوں میں، جن دکانوں میں، جن اپنی ذمہ داری میں بنانے میں، سنوارنے میں لگا دیے، وہ آن واحد کے اندر تمام کے تمام ختم ہو گئے، اور بعض کے اہل و عیال وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو ایسا آدمی جس کا کچھ بھی نہ بچا ہو، اکیلا تنہا اس کی جان بچی ہو، اب وہ کس غم، پریشانی اور کیسے کلک کی زندگی میں ہوگا۔ تو جس کی یہ ایک نماز رہ جائے، پانچوں نمازوں کا ذکر نہیں اور ہمیشہ والی عادت نہیں، صرف ایک نماز رہ جائے اور رہے بھی سستی اور غفلت کی وجہ سے، وہ ایسے سمجھے کہ سب کچھ اس کا تباہ و برباد ہو گیا۔
باب نمبر 15، باب من ترک العصر، باب ہے جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا۔ گزشتہ باب میں عصر کی نماز کے فوت ہونے کے متعلق وعید تھی۔ یہ سستی اور غفلت کی وجہ سے نماز کو اس کے مقررہ وقت کے بعد پڑھتا ہے، یعنی قضا کر کے پڑھتا ہے، اس کے لیے کیا وعید، اور جو سرے سے ویسے ہی چھوڑ دے اس کے لیے کیا وعید ہے۔ ایسے سمجھے کہ پہلا جو ہے وہ ایک غیر اختیاری فعل تھا اور یہ ایک اختیاری فعل ہے۔ غیر اختیاری فعل پر انسان کے متعلقات، اس کے نقصان کا تذکرہ کیا، اس کے مال کا، اس کے اولاد کا، اور یہ اختیاری فعل ہے اس میں اس کے ذات کے نقصان کا تذکرہ کیا۔ حدیث نمبر 553، قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال اخبرنا یحیی بن ابی کثیر عن ابی قلابہ عن ابی الملیح قال كنا مع بریدہ فی غزوۃ فی یوم ذی غیم، فرماتے ہیں ہم حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے ایک غزوہ کے اندر، فی یوم ذی غیم، جو کہ بارش والا تھا، بارش والا یا بادل والا موسم تھا، اس کے اندر ان کے ساتھ تھے۔ فقال بکروا بصلاۃ العصر، انہوں نے فرمایا کہ عصر کی نماز جلدی ادا کرو، کہیں بادل کی وجہ سے پتہ نہ چلے تو ہم کہیں اس کو مؤخر نہ کر دیں، لیٹ نہ کر دیں۔ بکروا بصلاۃ العصر، عصر کی نماز کو جلدی ادا کرو۔ بکرو ابتدائی وقت میں، ہر وقت ہر چیز کا جو ابتدا ہوتی ہے اس کو بکر کہتے ہیں، ذرا پہلا پھل آنے والا اس کو بھی بکور اسی لیے کہتے ہیں، اور صبح کو بھی یہ بکر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دن کا ابتدا ہوتا ہے۔ اس طرح کنواری بچی کو بھی باکرا اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی جوانی کی ابتدا میں ہوتی ہے، یعنی ہر چیز جس کے وقت جب شروع ہو تو جو ابتدائی وقت ہے اس کو بکر کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہا تھا کہ جب عصر کی نماز کا وقت ہو فوراً اس کو ادا کرو۔ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ترک صلاۃ العصر، جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، فقد حبط عملہ، تحقیق اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا اس کے دیگر اعمال جو اس نے نیکی سمجھ کر کیے تھے، اچھے اعمال سمجھ کر کیے تھے، وہ سب ضائع ہو گئے، خواہ وہ بدنی عبادات ہو، مالی عبادات ہو، یا جو بھی اس نے پہلے کیے تھے تو وہ عصر کی نماز کو چھوڑ دینے کی وجہ سے سب ضائع ہو گئے۔ اب اندازہ کیجئے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، خصوصاً عصر کی نماز کی، جس کے ضائع کر دینے سے باقی اعمال کے ضائع ہونے کا بھی انتہائی خدشہ اور خطرہ ہوتا ہے۔ خصوصاً ان لوگوں کے لیے یہ نظر لمحہ فکریہ ہے کہ جو نیکی کے دیگر کاموں کے اندر تو بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی، غریبوں کا تعاون بھی، اور اسی طرح مصیبت زدہ ان کا بھی تعاون، اور بچیوں کی شادیاں کروانے کے اندر بھی تعاون، اور حج عمرے کے لیے بھی خود بھی ہے، دوسروں کو بھی کروانا، اور اپنے متحت افراد کا تنخواہ کے علاوہ بھی خصوصی خیال رکھنا اور تعاون کرنا، لیکن نماز کے بارے میں سست ہے۔ تو بندوں کے حقوق ادا کرنے کے اندر تو پیش ہوتے ہیں، لیکن حقوق اللہ کے اندر بنیادی جو چیز تھی نماز تھی، اس کے اندر بھی سستی اور غفلت۔ اور بہت سارے نمازی بھی دیکھے گئے ہیں کہ جو باقی نمازوں کو تو ٹھیک ہے، لیکن عصر کے وقت میں خصوصی طور پر ان کی سستی، تو جو بے نماز ہیں ان کے لیے بھی، اور وہ نمازی جو عصر کی نماز کے اندر غفلت اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ حدیث بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ حدیث باب نمبر 16، باب فضل صلاۃ العصر، عصر کی نماز کی فضیلت۔ گزشتہ میں عصر کی نماز کے اندر سستی اور غفلت کرنے کی وعید بیان کی گئی، اور اب نماز کو وقت پر ٹھیک طریقے سے ادا کرنے کی فضیلت
شان اور مقام بھی بیان کر دیا گیا تاکہ تصویر کے دونوں رخ سامنے آئیں اور اس عظیم نیکی کے اندر زیادہ سے زیادہ شوق اور رغبت ہو۔ حدیث نمبر 554۔ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا مروان بن معاویہ قال حدثنا اسماعیل عن قیس عن جریر قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فناظر الى القمر لیلۃ۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چاند والی رات میں تھے، چاندنی رات تھی، چاند اپنے جوبن پر تھا تو ہم آپ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال انکم سترون ربکم، آپ نے فرمایا کہ بے شک تم بھی عنقریب دیکھو گے اپنے رب کو، اب نہیں لیکن عنقریب یعنی قیامت، تو قیامت جو بالکل قریب ہے۔ انکم سترون ربکم، بے شک عنقریب تم دیکھو گے اپنے رب کو، کما ترون ھذا القمر، جس طرح کہ اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ باقی رہا تمہارے ذہن کے اندر یہ تردد آئے کہ اتنے لاکھوں کروڑوں انسان بیک وقت اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کے اندر کوئی رش اور بھیڑ نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تضامون فی رؤیتہ، جس طرح کہ تم چاند کے دیکھنے کے اندر کوئی رش اور بھیڑ نہیں کر رہے۔ چاند تو مخلوق ہے، تو اسے ایک مخلوق کو جو کہ چھوٹی چیز ہے، چاند تو زمین سے بھی کئی گنا چھوٹا ہے، تو یہ تو ایک چھوٹی چیز کو دیکھنے کے اندر کوئی رش نہیں۔ ہر انسان اپنے گھر میں اپنے جگہ پر ٹھہرا ہوا اس کو آسانی سے دیکھ رہا ہے، کوئی دھکم پیل کرنے کی، ایک دوسرے کو ہٹو بچاؤ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، اس عظیم ذات کو دیکھنے میں کون سا رش ہوگا۔ اس سے رؤیت الہی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کی زیارت، یہ قیامت کے دن اہل ایمان کو ہونے کی واضح دلیل ہے، اور بہت ساری قرآنی آیات میں اور دیگر بہت ساری احادیث کے اندر اس کی واضح دلیلیں موجود ہیں، اور امت کا صحابہ، تابعین اور محدثین فقہا کا اس بات پر اجماع بھی ہے۔ البتہ معتزلہ، خارج اور مرجئہ جو ہے وہ اس بات کے منکر ہیں کہ اللہ کی رؤیت کہتے ممکن نہیں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، قرآن کے اندر اللہ نے خود فرمایا، تو ان عقل پرستوں وہ اپنی عقل کو کہ سگرے کبرے جوڑ کر اس طرح کے انکار کریں تو یہ کہاں کی عقل مندی ہوگی۔ وَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، اگر تم استطاعت رکھو، طاقت رکھو کہ نہ مغلوب کر دیے جاؤ اس نماز پر جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی صبح کی نماز، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز، اگر تم اس سے مغلوب نہ کر دیے جاؤ۔ مغلوب کا معنی آمدن، جان بوجھ کر اس کے وقت سے نکال دینا، لیکن اگر تمہارے اختیار میں نہیں ہے، غیر اختیاری طور پر ہوگی ہے، تو یہ وعید تب تو نہیں، البتہ اختیار میں ہوتے ہوئے پھر اس کو وقت سے نکال دینا، یہ گویا کہ تمہاری وہ ضرورت، تمہاری وہ مجبوری، تمہاری وہ سستی اور کوتاہی وہ غالب آ گئی، تم مغلوب ہو گئے۔ اگر تم استطاعت رکھو، طاقت رکھو کہ نام مغلوب کر دیے جاؤ اپنی نماز سے جو طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے ہے، فَفْعَلُوا، تو ایسا کر لو۔ صحیح مسلم کے حدیث نمبر 633 میں اس کی صراحت بھی ہے، یعنی العصر والفجر، اس سے طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے والی نماز سے مراد فجر اور عصر کی نمازیں ہیں۔ اور ان دو وقتوں، دو نمازوں کی خصوصی طور پر ترغیب اس لیے دلائی کہ یہ فرشتوں کے اکٹھے ہونے، جمع ہونے کے یہ وقت ہیں، جیسے کہ آگے روایت ابھی آ رہی ہے کہ یہ صبح اور شام کے فرشتوں کی ڈیوٹی کے بدلنے کے یہ اوقات ہیں۔ اور بعد نے مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق یہ بھی فرمایا کہ یہ دو نمازیں سابقہ امتوں پر بھی تھی،
فجر اور عصر کی نماز یہ سابقہ امتوں پر بھی تھی، اور اس کو صلاۃ وسطیٰ کہا گیا ہے، جس کے خصوصی طور پر قرآن کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ صلاۃ وسطیٰ خصوصی طور پر اس کا خیال رکھو۔ اور پہلی امتوں پر ان دو نمازوں کی فرضیت کے بارے میں مسند احمد کی جلد 6 صفحہ 397 پر اس کے بارے میں روایت بھی موجود ہے۔ ثم قارا، پھر آپ نے بطور استشہاد کے یہ آیت تلاوت کی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے۔ گویا کہ قرآن کے اندر بھی اس بات کی طرح اشارہ ہے کہ طلوع اور غروب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کیجیے، اور نماز یہ اللہ کی تعریف کا سب سے بہترین اور عمدہ ترین ذریعہ ہے۔ قال اسماعیل راوی فرماتے ہیں کہ افعلوا لا تفوتنکم، پیچھے والی روایت میں ففعلوا تھا تو انہوں نے فا کا لفظ نہیں بولا بلکہ فرمایا افعلوا، اور آگے وضاحت کر دی افعلوا یہ کام تم کرو، یعنی غروب شمس سے پہلے اور طلوع شمس سے پہلے نماز کو ادا کرو، لا تفوتنکم، اس کو تم ہرگز ضائع نہ کر دینا، اس کے وقت سے اس کو نکال نہ دینا۔ تو گویا کہ افعلوا کام کرنا، اس بات بھی، اور لا تفوتنکم آگے نفی بھی، تو دونوں تاکید کے لیے، جیسے کوئی کام یہ تم نے کرنا ہے، چھوڑنا نہیں، یہ دن ہے رات نہیں، تو اس کے نقیض بیان کی جاتی تاکہ پہلے کام کے اندر تاکید ہو۔ حدیث نمبر 555، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا مالک عن ابی الزناد عن العارج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، یکے بعد دیگر تمہارے اندر آتے ہیں فرشتے رات کے اور فرشتے دن کے، یتعاقبون ایک دوسرے کے پیچھے آنا، پہلے آئیں پھر وہ جائیں تو ان کے پیچھے دوسرا آ جائے، اس کو تعاقب ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، تمہارے اندر ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں رات اور دن کے فرشتے۔ تو یہ ملائکۃ باللیل الگ ذکر کیا، وہ ملائکۃ بالنہار الگ، یہ ثابت کرنے کے لیے دونوں کا الگ الگ نام لیا کہ دن کے فرشتے الگ ہیں، رات کے الگ ہیں۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، اور جمع ہوتے ہیں وہ فجر اور عصر کی نماز میں، فجر اور عصر کی نماز کے اندر جمع ہوتے ہیں جب ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ جیسے کوئی کسی کو ڈیوٹی دوسرے کے سپرد کر کے وہ جانے لگتا ہے تو پہلے سارا چارج دوسرے کے سپرد کرتا ہے، بتلاتا ہے کہ یہ کام اتنا ہو چکا ہے اور یہ کچھ ہوا ہے، فلاں اس کے اندر کوئی نقص کمی آئی ہے تو اس کی یہ وجہ ہے، تو تمام اس کو تفصیل بتلا کر پھر اس کے سپرد کر کے پھر آگے وہ چھٹی پر جائے گا۔ تو فرشتے بھی جب دن کے فرشتے جانے لگتے ہیں تو وہ رات کے فرشتے جب آتے ہیں ان کو یہ ڈیوٹی سنبھال کر پھر رخصت ہوتے ہیں۔ اس طرح رات کے فرشتے رات بھر عصر کی نماز سے لے کر رات بھر رہتے ہیں، صبح کے وقت وہ جاتے ہیں۔ ثم یعرج الذین باتوا فیکم، پھر چڑھتے ہیں جاتے ہیں وہ فرشتے جنہوں نے رات گزاری ہوتی ہے تمہارے اندر، جنہوں نے انسانوں میں زمین پر رات گزاری ہوتی ہے وہ جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ اپنے خالق اور مالک جس نے بھیجا تھا اس کے دربار میں جا کر رپورٹ دیتے ہیں۔ یسألہم وهو عالم بہم، اور وہ ان سے پوچھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ان کو، اللہ کو تو معلوم ہے یہ کہاں سے آئے ہیں اور کیا کچھ بندوں نے کیا تھا، کیا کچھ ان کے اعمال، اللہ تعالیٰ تو ایک ایک ذرے کے اندر جو ذرات ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا پوچھتا ہے؟ کیف ترکتم عبادی، تم نے کیسے چھوڑا میرے بندوں کو؟ تم چھوڑ کر آئے ہو تو اس وقت میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ،
وہ فرشتے کے آگ بتلاتے ہیں کہ جب ہم نے چھوڑا تھا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، اور جب ہم گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم گئے تو اس وقت بھی نماز میں، جب آئے ہیں تو اس وقت بھی نماز میں۔ وہ تو تیرے سامنے رکوع سجدے کے اندر ہی اپنی حالت کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، جب ہم جا کے ڈیوٹی پر کھڑے ہوئے اس وقت بھی وہ نماز میں، یا صبح کی ہوگی یا عصر کی ہوگی، اور جب واپس آئیں تو اس وقت بھی نماز میں۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی یہ تعریف فرشتوں کی زبانی سننا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک جیسے کہ محب اپنے محبوب کی اداؤں کے متعلق سوال کرتا ہے، جب بیرون ملک سے کوئی آدمی آئے تو ماں کیسے پوچھتی ہے، باپ کیسے پوچھتا ہے میرا بیٹا کیا کر رہا تھا، جب تم واپس آئے اس وقت تو کیا کر رہا تھا، اس نے کپڑے کیسے پہنے تھے، وہ فلاں کام کیسے کر رہا تھا، اس کی ایک ایک ادا سن کر ان کو مزید لذت آتی ہے۔ اسی طرح محب اپنی محبوب کی ایک ایک ادا جو ہے بار بار تکرار سے سن کر اور لذت محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیارے جو بندے نماز کی حالت میں کبھی قیام میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر اپنے گناہوں کی معافی اور اللہ تعالیٰ کی تسبیحات پڑھتے ہیں، تو یہ کیفیت اللہ کو بڑی پسند و بڑی پیاری ہے۔ گویا کہ نماز چند منٹ کی عبادت نہیں بلکہ دین اسلام کا خلاصہ اور بہت ساری نمازوں عبادتوں کا یہ مجموعہ ہے۔ ایک نماز بہت ساری عبادتوں کا یہ مجموعہ ہے، اس میں قیام بھی، اس میں رکوع بھی، سجدہ بھی، تشہد والی کیفیت بھی، اس کے اندر پھر مختلف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے انداز بھی۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اس کے تذکرے فرشتوں کی زبانی بار بار سنتے ہیں، تو بندوں کو بھی چاہیے کہ ایسے عمل کریں جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اندر بیٹھ کر بڑے شوق کے ساتھ اور بار بار اصرار کر کے ان سے سنیں، تاکہ فرشتوں کو بھی پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہو رہا ہے اپنے بندوں کی ان اداؤں سے۔ تو بندوں کو بھی اپنی اداؤں کو اچھا کرنا چاہیے، نماز کو اول وقت میں بہترین خوبصورت انداز میں اور ایسے انداز میں ادا کریں کہ واقعی اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کر یہ فخر کرے اور فرشتوں سے پوچھے کہ میرا بندہ کیسی کیفیت میں تھا، کیسی نماز میں تھا جب تم نے چھوڑ کر آئے تھے۔ باب نمبر 17، باب من ادرک رکعۃ من العصر قبل الغروب، باب جس نے ایک رکعت پا لی عصر کی غروب شمس سے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ یہ حدیث نمبر 579 اسی کے الفاظ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے۔ مطلب یہ ہے اگر کسی عذر کی بنا پر عصر کی پوری نماز وہ وقت میں ادا نہیں کر سکا تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت بھی ادا کر لی، تو باقی 3 رکعتیں سورج غروب ہونے کے بعد بھی ادا کر لیں تو اس کی عصر کی نماز ہو جائے گی۔ آمدن ایسے نہ کرے، کبھی اتفاق ہو گیا ہے تو ایک رکعت، ہاں جب سورج عین غروب ہو رہا ہے یا طلوع ہو رہا ہے اس وقت نماز شروع کرنا منع ہے۔ طلوع اور غروب کے وقت نماز کا آغاز کرنے کی ممانعت ہے، لیکن اگر یہ ممنوع وقت شروع ہونے سے پہلے آغاز کر لیا ہے، پھر تکمیل اگرچہ اس ممنوع وقت کے اندر بھی کر لے تو اس کا جواز ہے۔ یہ عصر کے لیے بھی اور فجر کے لیے بھی، یہ دونوں کے لیے، جس طرح کہ آگے روایت میں وضاحت ہے۔ حدیث نمبر 556، قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحییٰ عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادرک احدکم سجدۃ من صلاۃ العصر، جب پا لے تو میں سے کوئی ایک سجدہ عصر کی نماز کا، یہاں سجدے سے مراد رکعت ہے، جب تم میں سے کوئی ایک رکعت عصر کی نماز کی پا لے، قبل ان تغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے سے پہلے فلیتم صلاتہ، اسے چاہیے کہ اپنی نماز کا مکمل کرے، باقی اپنی رکعتیں بھی ادا کر لے۔ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِّن صَلَاةِ الصُّبْحِ، جب کہ پا لے ایک رکعت صبح کی نماز کی،
قبل ان تطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، فلیتم صلاتہ، وہ بھی اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ صبح کی نماز سورج کے نکلنے سے ایک رکعت پہلے ادا کر لی ہے تو وہ اپنی دوسری رکعت بھی سورج نکلتے ہوئے یا نکلنے کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے، اس کی نماز ٹھیک ہے۔ اسی طرح عصر کی سورج کے غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت ادا کر لی تو باقی وہ رکعتیں بعد میں بھی ادا کرے، اس کی نماز درست ہوگی۔ یہ روایت دو جگہ اور بھی امام بخاری رحمہ اللہ علیہ ہیں، حدیث نمبر 579 اور 580 میں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ممنوع وقت، جو 3 ممنوع وقت ہیں، طلوع کا، غروب کا، جب زوال کا، ان وقتوں کے اندر نماز کا آغاز کرنا، شروع کرنا اس کی ممانعت ہے۔ البتہ اگر شروع پہلے کر دی ہے اور پھر تکمیل سورج کے نکلتے ہوئے یا غروب ہوتے ہوئے بھی کر لی ہے تو یہ استثنائی صورت ہے، یہ جائز ہے۔ نماز عصر کے 4 وقت ہیں جو احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل علماء نے 4 وقت اس کے مقرر کیے ہیں، یعنی ان کا ایک پیریڈ ان کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ مثلا ایک وقت تو ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کی ایک مثل ہو، ہر چیز کا سایہ، اصلی سایہ نکالنے کے بعد جب اس کی مثل ہو جائے تو مثل ہونے سے جب بڑھنے لگے تو یہ عصر کا وقت شروع ہو گیا، اور یہ عصر کا افضل ترین بہترین وقت ہے، جیسے پیچھے کئی ایک روایات میں اس کا تذکرہ آ چکا۔ نمبر 2، جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے تو یہ وقت بھی عصر کی نماز کا ہے، اس کی بھی قدر فضیلت ہے، لیکن پہلے وقت جیسی فضیلت اس کی نہیں ہے۔ نمبر 3، 2 مثل سے آگے بڑھ جائے لیکن دھوپ کا رنگ زرد نہ ہو، دھوپ کے اندر پیلا پن اور زرد رنگ نہ آئے، اور 2 مثل کے بھی بعد کا وقت، یہ وقت جواز کا ہے، اس کے اندر بھی عصر کی نماز پڑھنے کا جواز ہے۔ تیسرا، دھوپ کے زرد ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ چوتھا وقت ہے، یہ مجبوری کے وقت اس کا جواز ہے، بلا وجہ اس کو اس وقت میں ادا کرنا یہ کراہت اور ناپسند ہے۔ نماز تو ہوگی لیکن اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں جو آخری صورت بیان کی ہے یہ دائمی کوئی صورت نہیں ہے، کبھی اتفاق ہو گیا ہے، کسی وجہ سے کبھی ہو چکا ہے تو سورج کے طلوع یا غروب سے پہلے ایک رکعت ادا کر لینے سے باقی نماز کی تکمیل کرے تو نماز درست ہے۔ اب اس حدیث کو جیسے کہ پہلے میں نے بتلایا کہ یہ 3 مرتبہ امام بخاری روایت لائے ہیں، اور باقی کتب حدیث کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ اس کے اندر 2 نمازوں کا تذکرہ کیا ہے کہ فجر کی نماز، بلکہ اس کے اندر عصر کا پہلے تذکرہ ہے، فجر کا بعد میں، تو عصر کی نماز غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت ادا کر لی جائے تو عصر کی نماز بھی ہو جاتی ہے، اور صبح کی نماز طلوع ہونے سے قبل ایک رکعت ادا کر لی جائے، باقی بعد میں تو دونوں وہ بھی ہو جاتی ہے۔ اب دونوں نمازوں کے بارے میں یہ استثنائی صورت بیان کی گئی ہے، تو بعض لوگ اس کے اپنی عقلی اور قیاسی طرح طرح کے دلیلوں کا سہارا لے کر وہ صبح کی نماز کا رد کرتے ہیں کہ صبح کی نماز اگر سورج کے نکلنے سے پہلے ایک ادا کر لی اور ایک سورج نکلنے کے بعد ادا کی ہے تو اس کی صبح کی نماز نہیں ہوگی۔ البتہ عصر کی نماز کے قائل ہیں کہ عصر کی نماز ایک رکعت غروب ہونے سے پہلے ادا کر لی جائے اور 3 رکعتیں بعد میں بھی ادا کر لی جائیں تو عصر ہو جائے گی۔ تو یہ ایک عجیب انداز ہے کہ ایک حدیث کے آدھے حصے کو مان لیا اور آدھے کا رد کر دیا، اور اس کے بارے میں قیاس کو دخل دیا، حالانکہ یہ تمام فقہاء کے نزدیک یہ بات یہ اصولی بات ہے کہ نص کے ہوتے ہوئے قیاس نہیں ہے۔ جب نص موجود ہے تو یہاں قیاس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر 2 روایتوں کا آپس میں تعارض ثابت کر کے اذا تعارضا تساقطا، اس اصول کو وضع کر کے
بہت ساری روایتوں کو ٹھکانے لگا کر اپنے مذہب کو ثابت کرنا یہ کہاں کی دینداری ہوگی۔ حدیث نمبر 557، قال حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم عن ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ انہ اخبرہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم، بے شک تمہارا باقی رہنا ان امتوں کے بنسبت جو تم سے پہلے گزر گئی ہیں، کما بین صلاۃ العصر الی غروب الشمس، اتنا ہی وقت سمجھیے کہ جیسے عصر کی نماز سے لے کر غروب شمس کا وقت ہوتا ہے۔ تم یعنی امت محمدیہ تمہارا وقت پہلی امتوں کے مقابلے میں اتنا ہی وقت سمجھو کہ جیسے عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت ہوتا ہے، اور پہلے پورا دن جو ہے یہ تمام کی تمام پہلی امتیں، کتنی امتیں گزر گئی ہیں، کتنی صدیاں بیت چکی ہیں، یعنی اس امت کا وقت پہلی امتوں کی بنسبت کم ہے۔ آگے اس کی وضاحت فرمایا کہ اوتیا اہل تورات التورات، اہل تورات کو تورات دی گئی، فعاملوا انہوں نے عمل کیا اس پر، حتی اذا انتصف النہار، جب آدھا دن ہوا، عجزوا تو اس سے عاجز آ گئے۔ اہل تورات یعنی یہودی لوگ وہ کچھ عرصہ تک تو تورات پر عمل کرتے رہے، لیکن جلدی ہی اکتا گئے، اس کے اندر تحریفیں اور تبدیلیاں کر دی اور طرح طرح کے رسومات اور بدعات کے شکار ہو گئے۔ وہ اوتو کیراتن، چونکہ انہوں نے پوری ڈیوٹی نہ ادا کی تھی تو ان کو ایک ایک قرات اجر و ثواب دیا گیا۔ ثم اوتیا اہل الانجیل، پھر اہل انجیل کو انجیل دی گئی، نصارہ کو انجیل دی گئی، فعاملوا الی صلاۃ العصر، انہوں نے عمل کیا صلاۃ عصر تک، باقی جو وقت بچا تھا انہوں نے اس وقت سے لے کر عصر تک کام کیا۔ ثم عاجزوا، پھر بھی وہ بھی عاجز آ گئے، انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، فاوتوا قیراتن، ان کو بھی ایک ایک قرات ثواب دیا گیا، ایک ایک قرات ان کو اجرت دی گئی۔ ثم اوتینا القرآن، پھر ہمیں یعنی امت محمدیہ کو قرآن دیا گیا، فعملنا الی غروب الشمس، تو ہم نے عمل کیا غروب شمس تک، سورج کے غروب ہونے تک عمل کیا۔ یہی باب کے ساتھ مناسبت ہے، امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عصر کا وقت غروب شمس تک ہے۔ فاوتینا قیراتین، تو ہمیں دو دو قرات اجر دیا گیا۔ فقال اہل الکتابین، تو دونوں اہل کتاب یہود و نصارہ نے یہ بات اعتراض کیا، اے ربنا، اے ہمارے رب، اے یہ حرف ندا ہے، یا کے معنی میں ہے، آتیت ہؤلاء قیراتین، اے ہمارے رب آپ نے ان لوگوں کو دو دو قرات ثواب دے دیا، یعنی امت مسلمہ کو، وآتیتنا قیراتن، اور ہمیں یعنی یہود و نصارہ کو ایک ایک قرات ثواب دیا، وَنَحْنُ كُنَّا اکثر عملاً، حالانکہ ہم نے عمل زیادہ کیا ہے۔ ایسے ہی سمجھے کہ کسی کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ مثلا یہ تم نے دیوار بنانی ہے تمہیں مکمل کرو گے اتنی اجرت ملے گی، لیکن چند لوگ آئے، انہوں نے آدھی دیوار بنائی اور اس کے بعد بھاگ نکلے، پھر دوسرے اور ٹھیکیدار آیا ہے، اس نے کہا جی یہ کام ہم کریں گے، اس نے وہ دیوار وہ عمارت بنائی، انہوں نے بھی کچھ حصہ کام کیا، اس کے بعد وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ جب تھوڑا سا حصہ رہ گیا تو اس وقت ایک تیسرا گروہ آیا، تو پہلے بنیادیں تک ہو چکی ہیں، چھت کافی دیواریں اونچی ہو چکی ہیں، چھتوں تک کام پہنچ چکا ہے، تیسرے گروہ نے آئے تو انہوں نے تھوڑی سی محنت کر کے مکمل کر دی، مکمل کرنے کی وجہ سے ان کو اجرت زیادہ ملی ہے۔ تو اسی طرح پہلی امتوں نے کام تو زیادہ وقت کیا ہے، زیادہ محنت والا کیا ہے، لیکن تکمیل نہ کی، اپنے دین کے کاموں کو درمیان میں چھوڑ دیا، لیکن اس امت نے اس کی تکمیل کی، آخر تک کام میں لگے رہے، تو جب قیامت کے دن اجر و ثواب ملے گا، اس امت کو اجر و ثواب پہلوں کی بنسبت زیادہ ملے گا، اس پر وہ اعتراض کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، قال اللہ عز و جل،
یہ تمام معاملات آئندہ کو ہونے ہیں، لیکن ماضی کے ساتھ بیان کی کہ ایسے کہ جیسے یہ ہو چکا ہے۔ فرمایا اللہ عز و جل نے هل ظلمتکم من اجرکم من شیء، اچھا یہ بتلاؤ کیا تمہارے اجر میں کے اندر کوئی کمی کی گئی ہے؟ جو تم سے طے تھی مزدوری وہ تمہیں ملی ہے یا نہیں؟ قالوا لا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری اجرت میں تو کمی نہیں ہے، ہمیں تو پوری ملی ہے۔ قال فهو فضلی اوتی من اشاء، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا فضل ہے، میں جس کو میں چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ جب تمہیں مزدوری پوری ملی ہے تب تمہیں اعتراض کرنے کی کیا بات ہے؟ باقی کسی نے تھوڑا وقت کام کیا اجرت اس کو میں ڈبل دے دوں، یہ تو میری مرضی ہے۔ تم بتلاؤ کہ کیا تمہیں تمہاری محنت اور مشقت کا اجر ملا ہے، اس کا صلہ ملا یا نہیں؟ تو جب تمہیں مکمل مل گیا ہے تو تمہیں دوسروں پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 558، قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل المسلمین والیہود والنصارى، آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں، یہودیوں اور نصارہ کی مثال ایسے کہ مثل رجل، ایک آدمی کی طرح، استاجر قوم، جس نے کچھ لوگوں کو اجرت پر رکھا، یعمل عملا الی اللیل، کہ وہ رات تک اس کے لیے کام کریں گے، کچھ لوگوں کو مزدوری پر رکھا کہ رات تک وہ کام کریں گے۔ فعاملوا الی نصف نہار، انہوں نے عمل کیا آدھا دن۔ فقالوا لا حاجت لنا الی اجرک، تو درمیان میں چھوڑ کر کہنے لگے کہ ہمیں اجرت کی ضرورت نہیں ہے، درمیان میں بھاگ نکلے۔ فاستاجر آخرین، پھر دوسرے ایک اور گروہ کو اجرت پر رکھا۔ فقال اکملوا بقیت یومکم، ان کو کہا گیا کہ باقی دن جو ہے رہ گیا ہے یہ تم مکمل کر دو، وَلَكُمُ الَّذِي شَرَطْتُ، تو تمہیں وہ ملے گا جو میں نے شرط لگائی ہے۔ مطلب کہ جو پہلی ایک ٹیم کے ساتھ، پہلی ایک ٹھیکے داروں کے ساتھ جو طے کیا تھا، تو وہ آدھا دن کر کے چلے گئے ہیں، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ کام کیا لیکن وہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اگر پورا دن تم مکمل کر لو گے تو تمہیں پوری کی پوری اجرت ملے گی۔ فعاملوا بقیت یومہم، انہوں نے کام کیا باقی دن بچا تھا، حتیٰ غابت الشمس، یہاں تک سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہونے تک انہوں نے کام کیا۔ واستکملوا اجر الفریقین، وہ دونوں فریقوں کا اجر وہ لے گئے۔ تو یہ پیچھے والی مثال کا کچھ مزید اس کے اندر وضاحت، کہ ایک مثال اور سمجھیں کہ ایک آدمی نے لوگوں سے یہ معاملہ طے کیا کہ صبح سے لے کے شام تک یہ تم کام کرو، تمہیں اتنی اجرت ملے گی۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے 4-5 گھنٹے کام کیا، اس کے بعد وہ تتر ہو گئے۔ پھر دوسرا گروہ آیا، انہوں نے 4-5 گھنٹے کام کیا، وہ بھی چلے گئے۔ پھر تیسرے گروہ نے باقی جو دن مکمل کیا، جنہوں نے اس کام کی تکمیل کی ہے، دن مکمل کیا ہے، کام بھی مکمل کیا، اجرت کے مستحق بن گئے۔ گویا کہ پہلی امتیں، انہوں نے کام جو دین کے نفاذ کے، دین اسلام کے، دیگر معاملات کے اللہ کی طرف سے احکام دیے گئے تھے، انہوں نے کچھ دیر عمل کرنے کے بعد جلدی اکتاہٹ کا اظہار کیا اور درمیان کے اندر اپنے دین کو چھوڑ کر دنیا کے دندوں میں پھنس گئے۔ لیکن امت مسلمہ نے اس کے لیے محنت اور کوشش کی، اس کو اجر و ثواب جو پورا کا پورا ملا۔ لیکن اگر ہم یہ محنت اور مشقت کریں گے، کام کریں گے دین والا، تو تب تو ہم اجر کے مستحق بنیں گے۔ اگر کام ہی نہ کیا، صرف نام کے مسلمان بنے ہوئے، تو پھر تو یہ اجرت کے مستحق نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔